أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إن الذين تولوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیر لیے، یعنی جو اس دن بھاگ گئے میدان جنگ سے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو تھا اس کو پس پشت ڈال دیا، جو موقع پوزیشنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سنبھالنے کو ان پوزیشنوں کو چھوڑ دیا، وہ تیر انداز تھے اور ان کے علاوہ وہ لوگ جو نیچے صفوں میں تھے، کیونکہ وہ منظر ہی ایسا پلٹا کہ بہت ہولناک تھا کہ جس کی تصویر ہم پیچھے دیکھ چکے کہ پہلے ایک منظر تھا فتح کا، کافروں کے بھاگنے کا اور غنیمتیں سمیٹنے کا، پھر اس منظر کے بعد دوسرا منظر اللہ کے رسول کی نافرمانی کا آ گیا کہ جہاں جہاں جس کو کہا تھا پوزیشن لینے کو انہوں نے اپنی پوزیشنوں کو چھوڑ دیا۔ اور یہ جنگ میں بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا مورچہ چھوڑنا نہیں ہے، اور امیر کی اطاعت جو پیچھے سے کمانڈ کر رہا ہے، اور کمانڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تو جنگ کی صورت میں تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب وہ بھاگ گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اپنی جب پوزیشنیں چھوڑی تو پھر جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ پاسا ایسا پلٹا کہ انہوں نے جو مشرکین مکہ تھے، جو 3000 کی تعداد میں آئے تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا لشکر گھوڑ سواروں کا وہ پیچھے سے آیا، پہاڑی کے پیچھے سے، کیونکہ اب پشت میں کوئی ان کو رکاوٹ نظر نہیں آئی، اور جو تھوڑے بندے بچے تھے ان کو انہوں نے تیر مار مار کے شہید کر دیا۔ پہاڑی خالی ہوگی، پیچھے سے حملہ ہوا، صفیں الٹ پلٹ گئیں، اور کفار جو تھے وہ اب مار رہے ہیں گردنیں۔ اور اس ہولناک منظر میں کہ جب ساتھی گر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مقابلے کی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، دشمن کون ہے دوست کون ہے، جس کے سامنے جو آ رہا ہے مار رہا ہے۔
ایسے میں کچھ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اس ہولناک منظر میں وہ پہاڑ کی طرف چڑھ دوڑے، اور وہاں پہ جب لوگ بھاگ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں ادھر ہوں، میری طرف آؤ، لیکن کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ چند لوگ تھے جماعت جو وہاں پہ ثابت قدم تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی۔ تو ایسے میں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ جو صورتحال بدلی، یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے تھی۔ اور ایسی صورت میں اب لشکر میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو ثابت قدم تھے، وہ بھاگے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، ثم کا لفظ ہے، یعنی اس امتحان کے بعد، اس آزمائش کے بعد، اس ہولناک مناظر کے گزرنے کے بعد، اور وہ جو تمہیں غم لاحق ہوئے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے اوپر اونگ مسلط کر دی، امن اتار دیا جو تمہیں ڈھانپ رہا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، ورنہ ایسے ہولناک منظر میں آدمی سو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ نیند اس وقت آتی ہے جب انسان اطمینان میں ہو، سکون میں ہو، امن میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہولناک جنگ کے اس موقع پر کہ جب زوروں پر قتال ہے، ایسے موقع پر اللہ نے جو مومن تھے، جو ثابت قدم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان پر نیند مسلط کر دی، اونگ مسلط کر دی۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ایسے اونگ رہے ہیں، اور کسی کے ہاتھ سے تلوار گر رہی ہے وہ پھر پڑ رہا ہے، جی پھر پکڑ رہا ہے، پھر گرتی ہے پھر پکڑتا ہے۔ تو ایک دوسرا گروپ تھا جو جن کو نیند نہیں آ رہی تھی، جن کے اوپر نعاس طاری نہیں تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغشا طائفۃ منکم، ایک تو وہ طائفہ، ایک وہ گروپ جماعت تھا جن کے اوپر نیند طاری تھی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک دوسرا تھا جن کے اوپر نعاس طاری نہیں تھی، کیونکہ وہ خوف میں مبتلا تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں وہاں بھی ان کے اندر فرق رکھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ دلوں کی حال جانتا ہے۔ وہ لوگ آئے تھے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے، اور وہ لوگ تھے منافق کچھ تو ایسے لوگ تھے کہ جو 300 کی تعداد میں جنگ احد میں عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ خزرج کے لوگ زیادہ تھے، کیونکہ وہ سردار تھا خزرج کا، عبداللہ ابن ابی منافقین کا بھی سردار تھا۔ خیر، اور کچھ لوگ ساتھ رہے تاکہ ان کا نفاق ظاہر نہ ہو، ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرا یہ کہ نبی کو فتح نہیں ہونی ہے اور ہم مال غنیمت لیں گے اور ہمارا معاملہ بھی چھپا رہے گا اور ہم مال بھی سمیٹ لیں گے۔ اللہ ان کے دلوں کو حال جانتا تھا، ان کے اوپر نعاس طاری نہیں ہوئی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اہمتہم انفسہم، ان کو نفسی نفسی کا عالم تھا، اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یظنون باللہ غیر الحق، اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان، ظن الجاہلیہ، ظن الجاہلیہ کیا تھے؟ ظن الجاہلیہ یہ کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا۔ ظن الجاہلیہ یہ تھے کہ اب مشرکین مکہ غالب آ گئے، اب انہوں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، یہیں پہ اسلام ختم، اسلام کی ساری کہانی مک گئی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور کہہ رہے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، یعنی ہم نہ
مال غنیمت حاصل کر سکیں گے، نہ دشمن پر فتح ہوگی، نہ غنیمت ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جب نکلے تھے تو اس وقت کاش ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ واپس پلٹ جاتے جو واپس چلے گئے، تو یہاں اب ہماری موت واقع نہ ہوتی۔ ان خیالات کے اندر وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہاں پہ۔ نفاق امتحان کے وقت، آزمائش کے وقت کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے، یہاں پہ فرق آ گیا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا قل ان الامر کلہ للہ، کہو اللہ کے ہاتھ میں، فتح نصرت اللہ کے ہاتھ میں، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، باقی رکھنا قائم رکھنا اللہ کے ہاتھ میں، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہہ دو ان الامر کلہ للہ، سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں۔ اب یخفون فی انفسہم، یہ کل والی آیت کی دہرائی کر رہے ہیں، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اب اپنے اندر جو انہوں نے باتیں چھپائی ہوئی تھی، ایسی باتیں آپس میں کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں کرتے۔ یہ وہ باتیں تھیں ان کی، اگر اللہ کے رسول کے سامنے کرتے ان کا نفاق واضح ہو جاتا، دلوں میں چھپائی ہوئی ہیں، آپس میں اب گفتگو میں وہ کر رہے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہنا، ایک اور بات ان کی یہ تھی کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو آج ہم ادھر نہ مارے جاتے، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ادھر ہماری موت نہ آتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دو اے نبی ان کے بات کا یہ جواب تو، یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتیں باہر نکال رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو ان باتوں کا یہ جواب دو۔ کل کہہ دیجئے ان سے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی پڑے رہتے، لبرز الذین، تو نکل آتے، ظاہر ہو جاتے، نکل آتے وہ لوگ کتب علیہم القتل، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قتل ہونا، موت لکھ دی، اپنے بستروں سے نکلتے کدھر، الی مضاجعہم، جہاں انہوں نے مرنا ہے، جہاں انہوں نے گرنا ہے، اپنے لیٹنے کی جگہ پر، اپنے قتل ہونے کی جگہ پر وہ وہاں پر پہنچتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے مرنا زمین میں کس جگہ پر ہے، تو موت اس کو وہاں لے جاتی ہے جہاں اس نے مرنا ہو۔ یہ بات نہ کرو کہ اگر ہم ادھر آتے تو ایسے ہو جاتا، ادھر آتے تو ایسے ہو جاتا۔ اگر جو ہے نا یہ شیطان کا دروازہ کھلتا ہے، لو تفتح ابواب الشیطان، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا۔ جو مومن لوگ ہیں ان کا اللہ کی تقدیر پر یقین ہے، اس میں یہ کہ ایسا ہونا ہی تھا، اللہ نے ایسا لکھا ہوا ہے، اور اس لیے موت سے فرار ممکن ہی نہیں۔ تو یہ ثابت مومن اسی عقیدے اور ایمان کی وجہ سے جنگوں میں ثابت قدم رہتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جتنی یہ ہولناک منظر تھے کس لیے تھے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، تمہارے دلوں میں کیا ہے اسے باہر نکالے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ پاک کر دے، جیسے آگ میں ڈال کے سونے کو صاف کیا جاتا ہے، صاف کر دے تمہارے دلوں کو، ما فی قلوبکم، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید۔ یہ اللہ نے تمہارے دل کی باتیں، منافقوں کے دل کی باتیں بتا کے، نبی کو ان کا جواب بتا کے پھر یہ بات کہی، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی طرف پھر بات آئی جو بھاگ گئے تھے، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے تم میں سے، تولوا پیٹ پھیر کر، منہ پھیر کر، واللہ کا معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا، عبس و تولی،
تولا کا معنی منہ پھیر لے، تولو منہ پھیر کر بھاگے، منکم تم میں سے، اب منکم جو ہے نا مومنوں سے خطاب ہے، تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، جب دو لشکروں کی ملاقات ہوئی، التقا ملاقات سے، اور دو لشکروں کا ملنا یہ ہے کہ ان کے مڈ بھیڑ ہونا، آپس میں پھڑ جانا، آپس میں جنگ کرنا، جب دو گروہ آپس میں جنگ کے لیے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور وہ لوگ جو تم میں سے منہ پھیر کر بھاگے، کیوں بھاگے؟ انما استزلہم الشیطان، انما کلمہ حصر اس کو کہتے ہیں، صرف اور صرف ہوا کیا؟ استزلہ پھسلا دیا ان کو الشیطان و شیطان نے ان کو ثابت قدم نہیں رہنے دیا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور وہ پھسل گئے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی ان کے پھسلنے کی؟ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، یہ وجہ ہے، وہ لوگ پھسلے بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، سبب اس کے جو انہوں نے کمایا، یعنی سبب اس کے جو انہوں نے گناہ کیا، سبب اس کے جو ان سے غلطی ہوئی۔ غلطی کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی، پوزیشنیں چھوڑنے کی غلطی، بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، ان میں سے بعض گناہوں کی پاداش میں ان گناہوں کی پاداش میں وہ شیطان کے جال میں آ گئے، اور شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ثابت قدم نہیں رہنے دیا۔ تو یہاں پہ ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب انسان راہ راست سے بھٹکتا ہے نا تو شیطان اس کو پھسلاتا ہے، اور پھسلاتا ان کو ہے جو پہلے سے گناہ گار ہوتے ہیں، جو پہلے سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی نحوست ان کے اوپر یہ طاری ہوتی ہے کہ دشمن ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، دشمن شیطان ہے نا، حاوی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، ان کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، ان کو شیطان نہیں پھسلا سکتا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان نے جب کہا نا صبح ازل میں کہ میں اس کو بہکاؤں گا، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اوپر سے، ہر طرف سے اس کے اوپر حملہ آور ہوں گا اور اس کو میں بہکا دوں گا، گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا شیطان سے جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو جب انسان عبودیت چھوڑتا ہے، عبودیت کیا ہے؟ غلامی، غلامی اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ اللہ کی فرما برداری جب چھوڑتا ہے تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جب شیطان مسلط ہوتا ہے پھر اس کا وہ مقابلہ کرنے میں ثابت قدمی نہیں رہتی۔ تو اس لیے انما استزلہم الشیطان، صرف اور صرف ان کو پھسلایا شیطان ہی نے، اور اس وجہ سے بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، جو ان سے غلطی ہو گئی سی اس کی پاداش میں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اب اللہ کی طرف سے پھر معافی کا اعلان آ گیا۔ یہ دوسری بار آیت آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی آیا عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، یہ سارا کچھ ہوا۔ اور عفیت، عفو وہ ہوتا ہے کہ پہلے بتا دیا جائے تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تم بھاگ گئے، تم نے دشمن کے سامنے ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، تم نے اپنی پوزیشنوں کو چھوڑا، تم نے بزدلی دکھائی، تم میدان جنگ میں ڈٹے نہیں رہے، تم موت کے ڈر سے بھاگے۔ لیکن یہ سارے کا سارا شیطان نے کیا، تمہیں شیطان نے بہکایا، اور یہ سارے میدان جنگ سے یہ فرار ہونے کا جو تم سے گناہ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب جب اللہ نے جان لیا، اب جب بھاگے پھر بعد میں شرمندگی ہوئی،
اللہ سے توبہ و استغفار کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد یہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور تحقیق اللہ نے معاف کر دیا عنہم ان سب کو۔ تو یہ ان کمزور یعنی صحابہ کے لیے جو میدان جنگ میں ثابت قدم نہیں رہ سکا، جو دوسرا طائفہ تھا جو ثابت قدم نہ رہ سکا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ان میں کوئی بھی جلیل القدر صحابی نہیں تھے، وہ جو بھاگنے والے تھے ان میں جلیل القدر صحابی کوئی نہیں تھے، صرف ایک نام آتا ہے اور وہ نام ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں تھے، وہاں پہ مجمع اکٹھا تھا، لوگ ان سے سوال و جواب کر رہے تھے، تو ایک مصری باشندہ آیا اور اس نے پوچھا تمہارا شیخ کون ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہمارا شیخ ہے، صحابی رسول ہے۔ تو اس نے 3 سوال کیے، کیا عثمان وہ نہیں تھے جو بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے؟ کہا ہاں، انہوں نے بیعت رضوان میں وہ نہیں تھے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کیا عثمان وہ نہیں تھے جو بدر میں شامل نہیں تھے؟ کہا بدر میں شامل نہیں تھے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، کہا کیا عثمان ان لوگوں میں نہیں تھے جو احد کے دن جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار ہو رہے تھے؟ کہا ان میں تھے۔ تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، جیسا کہ وہ یہ تأثر دے رہا ہو کہ اگر ہم نے اس کو قتل کیا ہے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ آپ نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، اب تم نے اپنی بات کر لی، اس کے جواب جو برحق اور سچ تھے وہ میں نے دیا، اب میری بات سن۔ بات رہی بیعت رضوان کی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کر، اور اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات تمہاری بدر میں، تو جنگ بدر کے موقع پر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کا تیمارداری کرنے کے لیے آپ مدینے میں رہیں، اپنی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بھی تھے احد میں، جو لوگ اس ہولناک منظر میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کی کمزوریوں کو، تو جو اس ہولناک منظر کی ہولناکی سے ادھر سے نکلے یا ادھر میدان چھوڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور یہ معافی کا اعلان سورہ آل عمران میں 2 دفعہ آیا ہے، لہذا تمہیں اس طرح کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے سارے گناہ معاف کر دیے اور ان کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان سے غلطی ہوئی، صحابہ انسان تھے، ایسے ہولناک منظر ہمارے سامنے ایک بندہ گر جائے زخمی ہو گئے یا ایک فائر ہی ہو جائے ہم سب بھاگ جاتے ہیں، اور اس جنگ کے منظر میں جہاں پہ 72 آدمی شہید گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیا ہولناک منظر تھا۔ اور یہ خبر عام ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ ایسے میں اس کا اثر 2 طرح کا ہوا، اس خبر کا ایک تو اثر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فَأَصَابَهُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غموں کے اوپر غم ڈالے، غموں کے اوپر غم، فتح شکست میں بدل گئی۔ غم، اب کتنے 72 ساتھی شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہوئے، غموں کے اوپر غم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی قتل کی خبر، غموں کے اوپر غم، اللہ نے یہ سارے کے سارے تمہارے اوپر ڈالے۔
پھر ان سب غموں کو دور کیسے کیا کہ جب یہ خبر پہنچا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، وہ سارے غم بھول گئے. وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ پہلے غم آئے، ان کو مصیبتیں آئیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ وہ جھوٹی تھی تو ان کے دلوں میں حوصلہ آ گیا اور سارے غم بھول گئے، اپنے قتل بھی بھول گئے، اپنے زخم بھی بھول گئے، اپنی شکست بھی بھول گئے. اور اس میں اور اس خبر میں ایک اور حکمت یہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ایک کہ وہ جو ان کا شدت کا حملہ تھا، انہوں نے کہا وہ نبی کو تو ہم نے قتل کر دیا ہے، محمد قتل ہو گئے، اب ہمارا کام مکمل ہو گیا، چلو چلیے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ کہا نا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو معاف کر دیا. اور ایک معافی کی صورت یہ تھی کہ کافروں کو پلٹا دیا. وہ اس وقت اس طرح غلبے میں تھے، چاہتے تو وہاں سے بغیر کسی کو چھوڑے جاتے، اس طرح ان کا غلبہ ہو چکا تھا کہ وہ چاہتے تو سب کو قتل کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا کہ ہمارا کام ہو گیا. وہ چاہتے تو مدینے کا رخ کرتے اور مدینے میں جتنی عورتیں بچے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی ان کا دھیان نہیں جانے دیا. اب جا رہے اور راستہ جب کافی سارا طے کر لیا نا، پھر ان کو خیال آیا بھی آپ جڑے کام آئے سا وہ تو کیتا ہی نہیں، چلو پھر تو حملہ کریے. اس کی خبر بھی پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا کہ ان کا پیچھا کرنا ہے. چنانچہ ان کا پیچھا کیا گیا. پھر ان کو جب خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، اور اپنے ساتھیوں کا لشکر لے کے ہمارے تعاقب میں ہیں، پھر وہاں سے بھاگے. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو معاف کر دیا. اس لیے ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت ہی بخشنے والا اور بردبار ہے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.